جیسا کہ انسان کو تو اپنے فیوچر کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انسان تو بہت ہی بے بس اور لاچار ہے۔ تو عائشہ جب ازمیر کے ساتھ گروسری شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہے اور اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کی ماں نے اس دنیا سے اسی دن چلے جانا ہے اور یہ دن اس کی ماں کا آخری دن ہوگا تو کیا وہ باہر جاتی؟ ہرگز نہیں۔ جیسا کہ عائشہ کی ماں ساجدہ نوشین کی ساری باتیں سن چکی ہوتی ہے لیتی ہے۔ جب ساجدہ نوشین سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتی ہے تو نوشین فون پر اپنی دوست فوزیہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں عائشہ کو اس گھر سے نکلوا کر ہی رہوں گی اور ماہم کی شادی اپنے بیٹے ازمیر سے کرواؤں گی۔ تو یہ سب باتیں سن کر تو نوشین ہکا بکا رہ جاتی ہے اور اسے بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ نوشین اس کی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچتی ہے، اور ساجدہ کو تو اس حد تک صدمہ پہنچتا ہے کہ وہ بے ہوشی ہو جاتی ہے اور بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ عائشہ جب واپس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ماں اوندھے منہ بستر پر پڑی ہے، تو جلدی سے اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور ساتھ ہی رونے لگتی ہے۔ جب کافی دیر جھنجھوڑنے کے باوجود ماں نہ اٹھ سکی تو جلدی سے ماں کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ عائشہ روتے تڑپتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ میری ماں ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ تو چونکہ اس کی ماں کی موت ہسپتال آنے سے پہلے ہی ہو چکی تھی تو اس لیے ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ آئی ایم سوری، وہ اب نہیں رہی اس دنیا میں۔ عائشہ پر تو یہ خبر ایک غم کا پہاڑ بن کر گرتی ہے، اس کی تو دنیا ہی اجڑ جاتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور وہ ایک دم سے لڑکھڑا کر گرنے لگتی ہے۔ پاس کھڑا ازمیر جلدی سے اس کو سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو جلدی سے پکڑ لیتا ہے۔ ازمیر کے والد بھی پاس کھڑے یہ خبر سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ عائشہ کو دلاسا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ازمیر سے کہتے ہیں کہ تم عائشہ کو سنبھالو، میں دوسرے معاملات نپٹا کے آتا ہوں۔ یہاں پر اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن بھی کرنے ہیں اور ساتھ میں ایمبولینس کا بھی انتظام کرنا ہے، تو ازمیر تو عائشہ کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے۔ عائشہ اپنی ماں کے مرنے کی وجہ سے بہت صدمے میں ہوتی ہے۔ وہ جب گھر جاتی ہے تو وہ ہر لمحہ اپنی ماں کو ہی یاد کرتی ہے۔ وہ کبھی ماں کے بستر پر لیٹ کے روتی ہے، کہ کمرے میں موجود ماں کے پیار کو محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب کب تک عائشہ اس صدمے میں رہے گی؟ کب تک لوگ اس کو اس حالت میں ایکسپٹ کریں گے؟ نوشین اب عائشہ کو کہتی ہے کہ آپ بس بھی کر دو یہ رونا دھونا، کب تک ایسی حالت میں پھرو گی؟ اپنے کاموں پر توجہ دو، ازمیر پر توجہ دو اور ازمیر کا خیال رکھو۔ آج میرا بیٹا پہلی بار ناشتہ کیے بغیر گیا ہے۔ اسے اگر دیکھا جائے تو گھر میں کافی ملازم موجود ہیں، تو ازمیر بھلا کیسے ناشتہ کیے بغیر جا سکتا ہے؟ جب عائشہ نہیں تھی تو تب کون ازمیر کو ناشتہ دیتا تھا؟ اتنی چھوٹی سی بات تو نوشین بیگم کو سمجھنی چاہیے تھی، لیکن نوشین تو کافی بے حسی دکھا رہی ہے۔ عائشہ کہتی ہے سوری آنٹی، فجر کے بعد سوئی تھی تو آنکھ لگ گئی اور ازمیر نے تو مجھے جگایا تک نہیں، ورنہ میں ناشتہ بنا ہی دیتی۔ اب تو نوشین منہ بنانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں اس نے نہیں جگایا ہوگا، کیونکہ ہمیں تو عادت ہی نہیں کہ کسی پر بوجھ ڈالیں، کسی پر اپنی دھونس جمائیں، کسی کو تکلیف میں ڈالیں۔ پتہ نہیں لوگ کس طرح دوسروں پر ڈیپینڈ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی آرام و سکون سے گزارتے ہیں۔ وہ اصل میں عائشہ کو ہی باتیں سنا رہی ہوتی ہے کہ جب عائشہ اور اس کی ماں اس گھر میں آئی تھی تو بغیر کسی رشتے کے انہوں نے ان پر بوجھ ڈالا۔ عائشہ تو بس نوشین کی باتیں سن کر چپ ہی ہو جاتی ہے اور وہ جب دادی کو دیکھتی ہے تو دادی کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ دادی میں تو اکیلی ہی رہ گئی ہوں، جو ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھتے تھے وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں تو تنہا ہی رہ گئی، ساتھ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ اب دادی تو عائشہ کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتی ہیں اور اس کا بہت خیال بھی رکھتی ہیں۔ ازمیر یا ماہم کا برتھ ڈے ہوتا ہے جس کو باہر جا کے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، عائشہ تو ازمیر اور ماہم کو ہی دیکھتی رہی اور ان کی باتیں سنتی رہی۔ ازمیر تو ماہم میں کافی دلچسپی لے رہا تھا، کبھی تو ازمیر اسے کہتا ہے کہ کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی۔ عائشہ یہ سن کر تو ایک دم سے ازمیر کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، پاس میں بھی بیٹھی ہوں، میرا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ ماہم جو کہ عائشہ کو دیکھ کر تھوڑا ہچکچا رہی ہوتی ہے تو پوچھ ہی لیتی ہے کہ اگر پہلے مل جاتی تو کیا فرق پڑنا تھا، تمہاری شادی تو یہی ہونی تھی جہاں اب ہوئی ہے۔ اب ازمیر تو ماہم کی طرف بڑھتے قدم نہیں روک پائے گا، کیونکہ ازمیر کو اب کوئی ملال نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے عائشہ سے شادی کر کے اپنا کفارہ ادا کر دیا ہے اور اس کا گناہ اب ختم ہو گیا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کی ماں بھی تو یہی چاہتی ہے کہ ازمیر کی دوسری شادی ماہم سے ہو جائے اور اس طرح وہ عائشہ کو چھوڑ دے۔ اب ازمیر کیوں نہ اپنی ماں کی بات مانے گا، لیکن ازمیر کو آخر پچھتاوا تو ضرور ہوگا۔ عائشہ جیسی مضبوط کردار کی لڑکی جو اس کے ساتھ ہے، ازمیر اور ماہم کی شادی کی بات منگنی کی حد تک تو پہنچے گی مگر شادی نہیں ہو پائے گی۔ ازمیر سیدھی راہ پر آ ہی جائے گا، کیونکہ عائشہ کی دعاؤں میں بہت طاقت ہے۔ عائشہ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی آزمائش میں ڈالیں گے جتنا وہ بوجھ برداشت کر سکے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔